آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اس دنیا میں احترام کے قابل جتنے بھی ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز محترم مکرم حضرات علماء کرام اور تشریف فرما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عظیم کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تعالی کا ہم پر بہت ہی بڑا فضل، کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر ہم ختم نبوت کے تحفظ کے عنوان پر یہاں جمع ہے۔ ختم نبوت کا تحفظ کرنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حصول کا انتہائی آسان راستہ ہے۔ لاہور میں میرے حضرت جی ہوتے ہیں، جامعہ محمدیہ چبرجی کے شیخ الحدیث صدیق زماں عارف باللہ حضرت جی مولانا مفتی محمد حسن صاحب دام اللہ فیوزہم، حضرت جی فرمانے لگے کہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے کی سرپرستی خود سرکار دو جہاں جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ دوستو، یہ آپ کا اور میرا اعزاز ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ مجھے اس موقع پر محدث العصر علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ یاد آ گئے۔ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ حج کا ارادہ فرما چکے تھے، لیکن جب بہاولپور کی سرزمین سے حضرت کشمیری رحمہ اللہ کے قدموں میں ایک وفد حاضر ہوا اور جا کر عرض کی کہ حضرت بہاولپور کی عدالت میں جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا مقدمہ لڑنا ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ جب بات سنی تو حج کا سفر ملتوی فرما دیا۔ ساتھ جانے والے احباب نے کہا کہ حضرت ہم نے بھی حج کا ارادہ آپ ہی کی وجہ سے کیا تھا، لیکن آپ اب حج پر نہیں جا رہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہ جواب ارشاد فرمایا جو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، یہ عاجز آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہے۔ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر میں روزہ اقدس پر حاضر ہوا اور آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ انور شاہ وہاں پر میری ختم نبوت کا مسئلہ تھا اور تم کو چھوڑ کر یہاں آ گئے، تو انور شاہ چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ دوستو، حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ بہاولپور کی سرزمین پر پہنچے، عدالت میں دلائل کے انبار لگا دیے، لیکن جلال الدین شمس ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ حالت وجد میں فرمانے لگے، جلال الدین شمس آ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ، میں تجھے آج بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ حضرت کشمیری کے اس ارشاد کے بعد جلال الدین شمس عدالت کا کمرہ چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ بعد میں علماء نے پوچھا کہ حضرت اگر جلال الدین شمس راضی ہو جاتا، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا، تو آپ مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا کیسے دکھاتے؟ تو حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
وہاں کٹہرے میں انور شاہ نے محمد الرسول اللہ کا وکیل بولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو یہ آپ کا اور میرا اعزاز ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اپنے اعزاز اور مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور معاشرے میں اپنے اعزاز اور اپنے مرتبے کے مطابق افعال سر انجام دیجئے۔ دوسری اور آخری بات، ابھی بھائی حسنین صاحب ماشاءاللہ قربانی کی بات فرما رہے تھے، قربانی پر کلام پیش فرما رہے تھے، تو اسی دوران میرے ذہن میں ایک مرد قلندر رحمت اللہ علیہ کا نقش جو ہے وہ آیا۔ وہ کون سی ہستی تھی؟ آئیے آج میں آپ کو سرزمین ہزارہ کے ایک قصبے وفا کی سیر کرانے لے چلوں۔ سبحان اللہ، جانے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہے۔ اس جگہ پر وہ تاریخ رقم ہوئی جسے آج بھی اہل حق بیان کر کے اپنے لیے فخر محسوس کیا کرتے ہیں۔ والدین کا اکلوتا بیٹا بستر مرگ پر ہے، موت و حیات کی کشمکش میں اپنی حیات کی امیدیں تلاش کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اسی اسنا میں گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے کہ اس اکلوتے بیٹے کے والد دروازے پر جا کر جب دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے ایک شخص کو پاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک مرزائی مربی اپنے دجل و فریب سے مسلمانوں کا ایمان لوٹ رہا ہے، حضرت آئیے آپ ہمارے ساتھ چلیے اور اس مربی کو دندان شکن جواب دیجئے تاکہ مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ ہو سکے۔ دوستو یہ بات سننا تھی کہ ان بزرگوں نے اپنے کتابوں کا بیگ اٹھایا اور کندھے پر اس کو رکھتے ہوئے جب گھر سے باہر نکلنے لگے تو بیوی نے پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ حضرت آپ کا اکلوتا بیٹا اس دنیا سے جانے کو ہے، جاتے جاتے اس کا جنازہ پڑھاتے جائیے۔ انہوں نے ایک نہ سنی اور تانگے میں بیٹھ کر بس اڈے کی طرف چل دیے۔ ابھی وہاں پہنچ کر بس کے پائیدان پر پیر ہی رکھا تھا کہ پیچھے سے قاصد آ گیا اور اس نے آ کر خبر دی کہ حضرت آپ کا اکلوتا بیٹا زین العابدین دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، جاتے جاتے نماز جنازہ پڑھاتے جائیے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کر اس قاصد کے ہاتھ پر رکھے اور کہا کہ دفن اور کفن کا انتظام کر کے جنازہ پڑھا دو۔ بیٹے کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کرنا فرض ہے۔ وہ شخصیت بیٹے کا جنازہ چھوڑ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے چلے گا۔ آج دنیا میں مجاہد ملت مولانا غلام گوس ہزاروی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا۔ دوستو وہ ہمیں خود تو دنیا سے چلے گئے مگر یہ پیغام دے گئے جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے، اس وقت ظفر علی خان مرحوم نے تڑپ کر کیا خوب کہا تھا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک کٹ مرو نہ کھا جائے بطحا کی غربت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کیا امید رکھوں؟ اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ختم نبوت کے تحفظ کو اپنی حیات کا مقصد بناؤ گے؟ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ہم شمع رسالت کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زیست ہماری راہ سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔